السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی بہن نے بحث کی مرزا جیلمی پر۔ آپ نے مختلف علماء کی ویڈیوز ڈالیں مرزا جیلمی کے رد میں، تو اس نے اعتراض کیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو جواب یہ کہ آپ ایسا کرو، جہاں سے بھی آپ کو علماء دین کے ایسے ویڈیو بیانات ملتے ہیں جن میں مرزا جیلمی کا رد ہے تو وہ آپ سینڈ کریں۔ جیسے ہمیں قرآن میں آیات ملتی ہیں ابلیس کے رد میں، تو ہم قرآن سینڈ کرنا چھوڑ دیں گے؟ جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ اسی طرح مرزا جہلمی کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، افکارات ہیں، خیالات ہیں، حفوات ہیں، ان کو جن علماء نے ہائی لائٹ کیا اور ان کا کتاب و سنت کی روشنی میں رد کیا، آپ سینڈ کریں۔ جس بندے کی شامت آئی ہوگی وہ جو ہے، ظاہری بات ہے کہ مرزا جہلمی کا رد اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب آپ علماء کرام کی جوابات اور خطبات کو سینڈ کریں گی، کوئی بھی دشمن صحابی ہے، صحابہ ہے، مرزا جہلمی ہو یا مرزا خمینی ہو، تو ظاہری بات ہے کہ اب جو شیطان کا یا ابلیس کا فالور ہوگا یا اس کے دھوکے کا شکار ہوگا، اسے تکلیف تو ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمانے والا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت پڑ جائے۔ بات یہ ہے، جمہور علماء نے اس کا رد کیا۔ جی ہاں، جمہور علماء نے رد کیا، خود قرآن نے مرزا جہلمی کا رد کیا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں۔ جی، تو اب کوئی اگر ہمارے مقتدا اور ہمارے آئیڈیلز پر حملہ آور ہوگا تو ہم تو اس کا رد کریں گے۔ قرآن نے مرزا جہلمی کا رد کیا، جس طرح قرآن نے مرزا خمینی کا رد کیا، جس طرح قرآن پاک نے مرزا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا رد کیا ہے جی، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے مرزا ابو لولو مجوسی کا رد کیا۔ ظاہری بات ہے ہم آج کے اس مرزا محمد علی جہلمی پلمبر کا تو رد کریں گے ہی کریں گے۔ تو اس بہن کو چاہیے کہ اعتراض کی بجائے ان علماء کرام کو سنیں جو مرزا محمد علی جہلمی کا رد کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہاں صحابہ کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور اتنا بڑا فرض ہے کہ جن لوگ ہمارے باپ سے اور ہماری ماں کے دفاع سے بڑھ کر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جناب معاویہ کا دفاع کریں، ڈیفینڈ کریں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی ماں عائشہ کا دفاع کریں اور ان کو ڈیفینڈ کریں، اور جو بھی مرزا، وہ چاہے مرزا عبداللہ بن صبا ہو، وہ مرزا عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہو، وہ مرزا ابو لولو مجوسی ہو، وہ مرزا ایرانی خمینی ہو، یا وہ مرزا محمد علی جہلمی ہو، یا وہ مرزا اسحاق ہو، یا وہ مرزا ابو الاعلی مودودی ہو، ہم پر ضروری ہے ہم صحابہ کو سپورٹ کریں اور دشمنان صحابہ کا رد کریں۔ اب مرزا محمد علی جہلمی کیا کرتا ہے کہ جو صحابہ کرام کے آپس کے جو اختلافات ہیں، مشاجرات ہیں، تنازعات ہیں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرے کی راہ کو ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، صحابہ کے اختلافات اور تنازعات اور مشاجرات کو ہائی لائٹ کر کے صحابہ پر تبرے کے لیے ذہن سازی کرتا ہے، جبکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام پر حملہ آور ہونا حرام ہے نا، مانتے ہو نا حرام ہے، تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت و ناموس پر بھی حملہ آور ہونا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر ہم صحابہ کے مشاجرات کو لے کر، تنازعات کو لے کر، کوئی بندہ صحابی پر حملہ آور ہوگا تو ہلاک ہوگا نا،
مثلاً ہمارے سامنے قرآن مجید نے مثال دی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تنازع کی. اب بتائیو اگر کوئی اس تنازع کو سامنے رکھ کر کے قرآن کی آیت پڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہوا، مجھے بتائیے وہ بندہ ہلاک ہوگا کہ برباد ہوگا؟ ہیں جی، ہر بندہ یہ مانے گا کہ یہ بندہ تو ہلاک ہوا، برباد ہوا، اس کا ککھ نہ رہا. ہاں جی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پراپیگنڈا کرے گا اور کیا کہے گا، او جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نا انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑ کر کے کھینچا ہیں. اب یہ بات خود قرآن مجید میں ہے. یہ بات کہاں پر موجود ہے؟ یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے تو بات سچ. لیکن اگر کوئی اس سچی بات کو لے کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر صحابی کے خلاف پراپیگنڈا کرنا، لوگوں کے دماغ کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بندہ اسلام پر ایمان پر رہے گا یا کہ بے ایمان ہو جائے گا؟ سچی بات ہے کہ اس بندے کا ایمان جاتا رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق ہوں یا جناب سیدہ فاطمہ ہو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ٹھیک ہے جی، ان دونوں کے درمیان میں آپس میں جو بھی ہوا، ہم جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ، پڑھو صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، انہوں نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر، مجھے میرے والد محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ چاہیے، ترکہ چاہیے. میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. فاطمہ نے کہا کہ ابو بکر، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. لو جی، فاطمہ نے قرآن کی آیات کو سامنے رکھا اور ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، مجھے میرے والد کا ترکہ اور حصہ چاہیے. وہ فدق کے باغ ہیں، وہ خیبر کی زمینیں ہیں، ادھر ادھر دیگر باغات ہیں، مجھے اپنے بابا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ چاہیے. ہے نا معاملہ؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی. اللہ اکبر. اب یہ دونوں جگہیں قرآن ہیں. ایک تو آپ کو یوصیکم اللہ جو سنایا نا، یوصیکم اللہ ہو یہ جناب آپ کا بھلا ہو سورۃ النساء کی آیات ہیں. اچھا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا، یہ بھی قرآن ہے. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن، یہ بھی قرآن ہے. اب کیا خیال ہے، اگر کوئی بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرے گا، ان کی کردار کشی کرے گا، چلو کردار کشی کا لفظ لے لیتے ہیں، بے ایمان ہوگا نا؟ جلدی بتاؤ، جلدی جلدی. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کرے گا وہ بے ایمان ہوگا. تو جو جناب صدیق اکبر کی کردار کشی کرے گا وہ بھی بے ایمان ہوگا، تے پکا پکا بے ایمان ہوگا. صدیق اکبر نے جواب دیا، فاطمہ، ہمارے پیارے نبی، آپ کے والد محترم، آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کا چھوڑا ہوا مال ترکہ نہیں ہوتا، یہ تو صدقہ ہوتا ہے. یہاں ترکے کی آیات نہیں لگیں گی. اب یہ سیدہ فاطمہ اور ابو بکر کا آپس کا معاملہ تھا. ہاں جی، جو بھی ہوا، آپ جہاں کہیں کچھ بھی پڑھ لو، ناراض ہو گئی، بات نہیں کی، وفات تک ممات تک دوبارہ ابو بکر سے بات نہیں کی، جو بھی کہہ لو، یہ ان کا اپنا معاملہ تھا، جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کا معاملہ تھا. لو جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا کوہ طور سے،
یہاں آ کر دیکھتے ہیں کہ قوم نے، سامری جادوگر نے سونا جمع کر کے ایک بچڑا بنایا، اسے کہا بنی اسرائیل کا خدا ٹھہرایا، اور لگی بنی اسرائیل اس کی پوجا کرنے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ۔ سامری پلید نے کہا، ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جو محض جسم تھا، جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے یہ تمہارا بھی معبود ہے تے موسیٰ کا بھی معبود ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا اور یہ سارا چکر دیکھا تو سیدھا اپنے بھائی ہارون کے پاس پہنچے۔ قال یا ہارون، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تجھے کسی چیز نے روکا جب تو نے انہیں دیکھا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں؟ اللہ تتبعنی، کہ تو نے میری اتباع نہیں کی، میری اطاعت نہیں کی۔ افا عصیت امری، تو نے میری اتباع نہیں کی بلکہ تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کر دی؟ یہ کہہ کرنا حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی۔ اب ظاہری بات ہے یہ غصے سے پکڑا، پیار سے تو نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ایک طرف بھی پیغمبر ہیں، دوسری طرف بھی پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ پیغمبر، حضرت ہارون پیغمبر، اور یہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنے منہ حضرت ہارون کو مانگا، اور دونوں کو اللہ نے فرعون جیسے لانتی کے پاس بھیجا۔ تو اب لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہے جناب، قرآن میں ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ سیدھا اپنے بھائی ہارون پیغمبر کی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہے۔ ایسا بندہ لاؤ، کوئی دنیا کا مرزا، دنیا کا کوئی مرزا لاؤ، میں لعنت نہیں کرتا، ہاں مرزا عبداللہ بن سبا پر بھی لعنت کرتا ہوں، مرزا عبداللہ بن ابئی پر بھی لعنت کرتا ہوں، مرزا ابو لولو پر بھی لعنت کرتا ہوں، مرزا خمینی پر بھی لعنت کرتا ہوں، مرزا جیلمی پر لعنت نہیں کرتا، شاید کہ میرا رب اس کو ہدایت دے دے۔ اگر اسی طرح صحابہ کے خلاف بغض پھیلا پھیلا کر یہ جہلم کا مرزا مر گیا، جس دن مرے گا اسی دن اگلے گھنٹے میں لعنت بھی کروں گا، اگر اسی طرح مر گیا۔ اب نہیں کرتا، کیا یاد کرو گے؟ تو کون دنیا کا مرزا ہے جو حضرت موسیٰ کی کردار کشی کرے؟ جلدی کرے، سامنے لے کر آئیں۔ آپ کہو گے توبہ توبہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، صحابہ پیغمبر کی کردار کشی کریں، یہ مولوی صاحب تو یہ تو جرم ہے۔ اوے عقل کے اندھو، صحابہ کی بھی کردار کشی کرنا جرم ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کرنا جرم ہے، اسی طرح ابو بکر و عمر کی یا عثمان و معاویہ کی کردار کشی کرنا بھی جرم ہے، جرم اکبر ہے۔ قال یا ابن امہ، جناب ہارون بڑے پیار سے کہتے ہیں اے میری ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی۔ اچھا، یہ قرآن نے کیا بتایا؟ حضرت موسیٰ نے صرف ہارون کی داڑھی نہیں پکڑی، جناب ہارون کہتے ہیں لا تاخذ بلحیتی، اے میری ماں جائے میری داڑھی کو مت پکڑ، ولا براسی، اور میرے سر کو بھی مت پکڑ۔ جناب حضرت موسیٰ نے غصے میں جناب ہارون کی داڑھی کو پکڑا، اور جناب حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے سر کے بال بھی اپنی مٹھی میں لے لیے۔ اب آپ اندازہ کر لو کہ اس ٹائم منظر کیا ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ ہیں کون؟ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ وہ ہیں، سورۃ القصص پارہ 20 نے بتایا کہ ایک قبطی فرعونی کو تھپڑ مارا، فقضا علیہ، وہ مر گیا ہیں۔ اللہ اکبر، سورۃ قصص میں چلے جائیں، چلو آپ کو وہاں کا منظر بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو جناب ہارون کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی منت اور سماجت کے ساتھ فرما رہے ہیں لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں جائے میری داڑھی مت پکڑ، میرے سر کے بال مت پکڑ۔ اللہ اکبر۔ فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو ایک گھونسا مارا، ایک مکہ مارا، مکہ مارنے کی دیر تھی کہ وہ فقد علیہ، وہ بندہ مر گیا، مردار ہو گیا ہیں۔ تو حضرت موسیٰ جیسے پلوان بندے نے جب سامنے والے کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ رکھے ہیں، اندازہ خود کر لو کہ جناب ہارون پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ جلدی جلدی، شاباش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کرو گے؟ بتاؤ 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 بتاؤ، جلدی جلدی آؤ۔ جو خبیث لانتی کرنا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، عقل کے اندھو، اسی طرح صحابہ کرام کی بھی کردار کشی نہیں کرنی۔ مرزا جہلمی ابو بکر کا، عمر کا، عثمان اور معاویہ کا، عائشہ اور حفصہ کا دشمن ہے، بس، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو جو بھی بندہ صحابہ کی کردار کشی کرے، اگر آپ کے اندر ایمان کئی رتی برابر ہے، ہوئے 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 ہوئے، اگر آپ کے اندر ذرہ برابر ایک ماسا بھی ایمان ہے، تو اس دشمن کا رد کرو۔ میں دنیا والوں تمہیں کہتا ہوں، اگر تم نے عبداللہ بن سبا نہیں دیکھا تھا تو جہلم کا مرزا محمد علی جہلمی دیکھ لو۔ دنیا والوں اگر تم نے خمینی دیکھنا ہو لائیو میں تو آؤ جہلم، اور جہلم کا پلمبر مرزا محمد علی جہلمی دیکھ لو۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے، جیسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنا، حضرت ہارون کا علیہ السلام دفاع کرنا فرض بنتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی قسم ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، معاویہ کا، عائشہ کا، حفصہ کا دفاع کریں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو اس دفاع کا تقاضا کیا ہے؟ مرزے کا رد کرے، مرزا جہاں بھی ملے اس کا رد کرو، مرزے کے نظریات اور افکارات کا رد کرو، ہیں جی۔ صحابہ کرام کے مشاجرات اور تنازعات کو لے کر حضرت معاویہ پر حملہ آور ہونا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جو حضرت معاویہ کو چوٹے گا، ہم سرائکی میں کہتے ہیں چٹیسی، جو حضرت معاویہ کو نشانے پر لے گا وہ اس کا بیڑا غرق ہوا۔ اہل سنت کے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ متفقن علیہ بات بتا رہا ہوں، لیغیظ بہم الکفار، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا دشمن ہے بے ایمان، بس، دوسرا فتویٰ کوئی نہیں ہے، یہی ایک فتویٰ ہے۔ جس سینے کے اندر کسی بھی صحابی کے لیے بغض اور نفرت ہوئی، وہ سینہ ایمان والے کا سینہ نہیں ہے، وہ بے ایمان کا سینہ ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ کا بھلا ہو، آپ کے گھر میں آپ کی اماں اور ابا کا جھگڑا ہو جائے، کیا خیال ہے؟ ہیں جی، ابا کو مارو گے یا اماں کو مارو گے؟ تم کہو گے ابا جانے اماں جانے، ان دونوں کا اپنا اپنا لفڑا ہے، ہم کیوں پڑیں اس میں؟ ہمارے لیے ابا ابا ہے، ہمارے لیے اماں اماں ہے۔ ابا اور اماں کا، والدین کا جھگڑا ہو جائے تو ہم نہ باپ پر ہاتھ اٹھائیں گے نہ ماں پر ہاتھ اٹھائیں گے، ابا اور اماں کا پرسنلی معاملہ ہے، یہی کہو گے نا؟ تو صحابہ کا پرسنلی معاملہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو جہلم کے ڈاگ صحابہ کرام پر بھونک بھونک کرنے والے؟ اس لیے کسی کے اندر بھی اگر ایمان کی کوئی رتی بھی ہے نا، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، رتی برابر ایمان ہے، ماسے برابر ایمان ہے، تولے برابر ایمان ہے، تو تم پر لازم ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، سبحان اللہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہہ کر ہم پر لازم ہے کہ ہم حضرات صحابہ کا دفاع کریں، ہم دشمن صحابہ کو نشانے پر لیں۔